اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک لائبریری یوٹیوب چینل۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم دورہ فضائل رمضان اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے لائیو سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کے آج کے اس لائیو سیشن کی میزبان عابدہ طارق۔ اسلامک لائبریری یوٹیوب چینل نے مصروفیت اور وقت کی کمی کے اس دور میں کوشش کی ہے کہ آپ سب کو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی لکھی گئی مختلف موضوعات کی اسلامک کتب کے ساتھ جوڑا جائے، اور اس سلسلے کو رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں ہم نے اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ ہر روز حضور شیخ الاسلام کی کتب کا مطالعہ ہم اپنے لائیو سیشنز میں کر رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی احسن قدم ہے کہ جس میں آپ کتاب اٹھانے اور پڑھنے کے تکلف سے دور ہو کر صرف سن کر بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے موضوع کی طرف، اور ہمارا آج کا موضوع ہے تراویح کی شرعی حیثیت اور تراویح کا لغوی مفہوم، جسے ہم نے لیا ہے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف فلسفہ صوم سے۔ نماز تراویح کا سنت موقدہ ہونا نص حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح مسجد میں باجماعت اور انفرادی طور پر گھر میں بھی ادا فرمائی۔ اس کا باجماعت ادا کرنا سنت کفایہ کے ذیل میں آتا ہے۔ بصورت دیگر موجودہ نماز تراویح خلفائے راشدین کی سنت بھی ہے، جس نے اجماع امت کا درجہ اختیار کر لیا ہے۔ اور آگے ہے تراویح کا لغوی مفہوم۔ تراویح کا لفظ ترویحہ کی جمع ہے، جس کا مادہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق راحت ہے۔ راحت مطلب آسانی۔ اگر تراویح کو راحت و آرام کے معنوں میں لیا جائے تو اس سے مراد نماز ہوگی وہ والی جسے آرام و سکون اور اطمینان سے ادا کیا جائے۔ لفظ تراویح کے ان لغوی معنی پر غور کر کے اگر ہم آج اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں تو ہماری نماز تراویح کی ادائیگی کی صورت کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے، گویا کوئی دشمن اپنی کمین گاہ سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، اور ہم انتہائی عجلت میں نماز تراویح سے فراغت حاصل کر کے اپنے گھروں کے عافیت قدوں کی طرف نیند کے دامن میں سبکدوش ہونے کو چل دیں۔ ہمارا یہ وتیرہ نماز تراویح کے معنوں سے ہرگز موافقت نہیں رکھتا۔ عربی لغت میں تراویح منتہی المجموع ہے، جس سے بڑھ کر کوئی جمع نہیں ہے، اور اس کا واحد ترویحہ ہے، جس سے مراد وہ وقفہ ہے جو 4 رکعت ادا کرنے کے بعد تسبیح و ذکر کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس طرح 20 رکعت تراویح میں 4 ترویحے ہوتے ہیں۔ اگر 20 رکعت کے بعد وتر کی نماز سے پہلے توقف کیا جائے تو کل 5 ترویحے بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 ترویحے نماز کے اندر اور 5واں ترویحہ وتروں سے پہلے ادا فرمایا کرتے تھے۔ ترویحے خواہ 4 ہوں یا 5، ان کا مقصد یہ ہے کہ روزے دار اس طرح بالاہتمام زیادہ سے زیادہ قیام اور عبادت ذوق و شوق سے کر سکیں اور رمضان المبارک کے فیض و برکات سے متمتع ہو سکیں۔ رمضان المبارک میں قیام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جتنا قیام تنہا ایک مہینے میں کیا جاتا ہے وہ سال کے باقی 11 مہینوں میں نہیں ہو پاتا۔ اسی مناسبت سے اسے قیام رمضان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ منشاء ایزدی اس سے یہ ہے کہ بندہ رمضان المبارک میں راتوں کی زیادہ سے زیادہ ساعتیں اللہ رب العزت کے حضور عبادت اور ذکر و فکر میں گزارے اور اللہ کی رضا کا سامان مہیا کرے۔ لیکن ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم مختلف مساجد میں حفاظ کی رفتار تلاوت جانچتے ہیں اور اس مسجد میں نماز تراویح کے لیے جاتے ہیں جہاں نماز سے جلد فراغت حاصل ہو سکے۔ ہم اس حقیقت سے صرف نظر کر لیتے ہیں کہ قیام رمضان کا تقاضا ذکر و استغفار کی کثرت اور ذوق و شوق سے عبادت اور یاد الہی میں انہماک و استغراق ہے۔ رمضان المبارک کی رات کی ہر ساعت اتنی فضیلت اور قدر و منزلت کی حامل ہے کہ ہمارے لیے اس کا اندازہ کرنا محال ہے۔
یہ بھی عام مشاہدے کی بات ہے کہ ہم تراویح کی 4 رکعتیں ادا کرنے کے بعد ایک مختصر سے وقفے کے لیے حالت تشہد میں رکتے ہیں اور بصورت تمام تسبیحہ کے چند کلمات پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور 2 رکعت تراویح کی نیت سے شامل نماز ہو جاتے ہیں، جس میں امام نے قرأت کو جہاں سے چھوڑا تھا شروع کر کے ایک مخصوص و متعین حصہ قرآن کا ختم کرتا ہے۔ اس سارے عمل میں قیام و سجود کے بعد ہم بمشکل 8 منٹ تسبیح تراویح کے لیے نکالتے ہیں نماز تراویح کا صحیح اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت ادا کرنے کے بعد تراویح میں کم از کم اتنا وقت ضرور تسبیح و ذکر میں گزاریں جتنا وقت 4 رکعتوں کی ادائیگی میں صرف ہوا ہے۔ صرف ایک ہی تسبیح کا مخصوص کر لینا بھی ضروری نہیں، بلکہ اگر کسی کو وہ یاد نہ ہو تو وہ کوئی بھی تسبیح و استغفار، درود یا چند قرآنی آیات جو یاد ہوں پڑھ سکتا ہے۔ اگر کچھ بھی یاد نہ ہو تو محض خاموش بیٹھے رہنا بھی شامل عبادت متصور ہوگا۔ رمضان المبارک کی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ترویحہ میں خاموشی سے بیٹھنا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ آرام و سکون سے بیٹھنے کے بغیر ترویح کا عمل اپنی روح کے اعتبار سے نامکمل رہتا ہے۔ البتہ ہماری عجلت پسندی جو تیزی سے اٹھنے بیٹھنے سے عبارت ہے، تراویح کی روح کے منافی ہے۔ مقام تاسف ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دینی معاملات و عبادات میں ہمارا شک اور جوش و ولولہ مزمل اور کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ دور دراز سے بڑی جامع مسجد میں جوق در جوق نماز تراویح کے لیے چلے آتے تھے اور ان کا ذوق و شوق دیدنی ہوتا تھا، لیکن آج ہمارے ایک قدم بادل نخواستہ مسجد کی طرف اٹھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ رجحان غالب ہوتا ہے کہ نماز تراویح سے فارغ ہوتے ہی جلد از جلد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ نماز تراویح محض ایک رسم بن کر رہ گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنا محاسبہ کریں اور تراویح کے دوران زیادہ سے زیادہ تسبیح، ذکر و استغفار اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجیں اور خشوع و خضوع سے بارگاہ خداوندی میں اپنی گردن جھکا کر صدقے دل سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ نماز تراویح کی فضیلت اور اس کی تعداد رکعات کا بیان آیہ قرآنیہ سے بھی ثابت ہے۔ قرآنی آیت ہے سورہ الانسان کی، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں اور رات کے بقیہ طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کریں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بیان ہے کہ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت باہر تشریف لے گئے اور مسجد میں نماز پڑھنے لگے اور کتنے ہی لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا چرچا کیا تو دوسرے روز اور زیادہ لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے چرچا کیا، پس مسجد میں حاضرین کی تعداد تیسری رات میں اور بڑھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی تو نمازی مسجد میں سما نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ جب نماز فجر پڑھ چکے تو لوگوں کی جانب متوجہ ہو کر شہادت توحید و رسالت کے بعد فرمایا، اما بعد، تمہاری موجودگی مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن میں تم پر نماز تراویح فرض ہو جانے اور تمہارے اس سے عاجز آ جانے سے ڈرا۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک معاملہ اسی طرح رہا۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح پڑھنے کی رغبت دلایا تھے، لیکن حکمن نہیں فرماتے تھے، چنانچہ فرماتے کہ جس نے رمضان المبارک میں حسب ثواب کی نیت سے اور حالت ایمان کے ساتھ قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک نماز تراویح کی یہی صورت برقرار رہی اور خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں
اور پھر خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے شروع تک یہی صورت برقرار رہی۔ یہ حدیث متفق علیہ اور مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ اسی طرح اگلی حدیث سے مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، لیکن آپ نے ہمیں نماز تراویح نہ پڑھائی۔ جب رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے یعنی 23ویں رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی یعنی رات کا تیسرا حصہ۔ پھر 24ویں رات قیام نہ فرمایا اور 25ویں رات کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ نصف رات گزر گئی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کاش آپ باقی راتیں بھی ہمیں نماز پڑھاتے، ہمارے لیے باعث سعادت ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ہمراہ نماز کے لیے سلام پھیرنے تک کھڑا ہو، اس کے لیے پوری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تراویح نہ پڑھائی یہاں تک کہ 3 دن باقی رہ گئے تو آپ نے 27ویں شب کو نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت و ازواج مطہرات کو بھی بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں فلاح کے چھوٹ جانے کا خوف ہوا۔ جبرین نفیر کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، فلاح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں لوگ مسجد کے ایک گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا یا قرآن پاک یاد نہیں ہے، اور حضرت ابی بن کعب نماز پڑھتے ہیں اور یہ لوگ ان کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے درست کیا اور کتنا ہی اچھا عمل ہے جو انہوں نے کیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ابن خزیمہ، ابن حبان اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ امام بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کتنا احسن اقدام یا کتنا اچھا عمل کیا اور ان کے اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند نہیں کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا تو لوگ متفرق تھے، یعنی بکھرے ہوئے تھے، کوئی تنہا نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی کسی کی ابتدا میں ایک گروہ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے خیال میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو اچھا ہوگا۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے سب کو جمع کر دیا۔ پھر میں ایک اور رات ان کے ساتھ نکلا اور ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور وہ نماز جس سے لوگ سوئے رہتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے جسے لوگ ادا کر رہے ہیں۔ اس بہتر نماز سے آپ کی مراد رات کے آخری پہر کی نماز یعنی نماز تہجد تھی، یعنی کیونکہ لوگ اول شب میں قیام یعنی نماز تراویح ادا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری، مالک، ابن خزیمہ، عبد الرزاق اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت یزید بن رومان نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگ بشمول وتر 23 رکعت پڑھتے تھے۔ اس حدیث کو امام مالک، فریابی اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ امام فریابی نے کہا کہ اس کی سند کے رجال ثقہ ہیں، اور ابن قدامہ نے المغنی میں کہا کہ یہ عمل بصورت اجماع ہے۔ حضرت مالک نے داؤد بن حسین سے روایت کیا، انہوں نے حضرت ایرج کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے لوگوں کو اس حال میں پایا کہ وہ رمضان میں کافروں پر لعنت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، نماز تراویح میں قاری سورہ بقرہ کو 8 رکعتوں میں پڑھتا اور جب باقی 12 رکعتیں پڑھی جاتی تو لوگ دیکھتے کہ امام انہیں ہلکی یعنی مختصر کر دیتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حدیث کی شرح میں بیان کیا کہ 20 رکعت تراویح اور 3 وتر شوافع اور احناف کا مذہب ہے۔ اسی طرح محلی نے بھی امام بہقی سے بیان کیا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں وتر کے 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن شیبہ، ابن حمید، بہقی اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ طبرانی کے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ اس حدیث کو امام ابن شیبہ نے روایت کیا ہے، اس کی سند مرسل قوی ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں ہے کہ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فجر کے قریب تراویح سے فارغ ہوتے تھے اور عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بشمول وتر 23 رکعت تراویح پڑھنے کا معمول تھا۔ اس حدیث کو امام عبد الرزاق نے روایت کیا ہے۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عہد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور ان میں سے 100 آیات والی صورتیں پڑھتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں شدت قیام کی وجہ سے وہ اپنی لاٹھیوں سے ٹیک لگاتے تھے۔ اس حدیث کو امام بہقی، فریابی اور ابن جات نے روایت کیا اور بقول امام فریابی اس کی سند اور رجال ثقہ ہیں۔ ابن ابو الحسنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو رمضان میں لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ اس حدیث کو امام ابن شیبہ اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ ابو عبد الرحمن سلمہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں قاریوں کو بلایا اور ان میں سے ایک شخص کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہیں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اس کو ابن اسماعیل سنانی نے روایت کیا اور کہا کہ اس کی سند قوی ہے۔ عبد العزیز بن رفیع نے بیان کیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں لوگوں کو رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اور اس کی سند مرسل قوی ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے حضرت شتیر بن شکل سے روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن شیبہ اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ مذکورہ الفاظ بہقی کے ہیں اور آپ نے کہا کہ اس حدیث کی سند میں قوت ہے۔ اور سامعین، اسی طرح ایک سوال اکثر و بیشتر سننے میں آتا ہے کہ کیا ایک عورت جو ہے وہ خواتین کو باجماعت نماز تراویح پڑھا سکتی ہے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ عورتوں کا مردوں کے علاوہ الگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض فقہا مکروہ کے قائل ہیں۔ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ اکیلی عورتوں کا جماعت سے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کی امام صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابیات نماز میں امامت کرایا کرتی تھیں۔ امام حاکم نے المستدرک میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے روایت بیان کی ہے کہ وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہو کر عورتوں کی امامت کراتی تھیں۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دینی تربیت اور عبادت الہی میں رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے اگر خواتین جمع ہو کر باجماعت نماز ادا کریں تو اجازت ہے۔ اس صورت میں امامت کرانے والی خاتون صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔ عیدین کے موقع پر خطبہ عید بھی پڑھ سکتی ہے کیونکہ عورت کا عورتوں کے ساتھ خطبہ پڑھنا درست ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ عورت عورتوں کی اور نابالغ نابالغوں کا امام ہو سکتا ہے۔ اور سامعین، جیسا کہ آپ نے سنا، تراویح جو ہے اس کی شرعی حیثیت صرف 20 رکعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی 20 رکعت تراویح ادا کی، اور وتر کے ساتھ 23 رکعت نماز ہے۔
باجماعت نماز تراویح پڑھنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سیشن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید ہے آپ لوگ ہم سے رابطے میں رہیں گے اور ہماری آنے والی ویڈیو کے انتظار میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔